بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً کل صبح سے آج تک ضلعی جمعیت، مجلس علماء کی یہ ترتیبات اور یہ تنسیقات رہی کہ ماشاء اللہ شہر سرسی میں اور اس کے اطراف و اکناف 16 سے 17 پروگرامز ہوئے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اس سلسلے کی آخری کڑی آج آپ کے درمیان ہے، تو پتہ چلا کہ کل اور مزید 3 پروگرام صبح میں ہیں۔ حقیقت کہوں، یہاں جو علم دوستی کا جو ماحول ہے، علماء کی جو ماشاءاللہ کثرت ہے، اور لوگوں میں جو خیر کا جذبہ ہے، اور خصوصاً کل کا جو پروگرام تھا دروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو علامہ بن باز رحمہ اللہ کی مقبول ترین کتاب ہے، دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو جس کتاب میں اس کتاب کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو، تو ماشاء اللہ اس پروگرام میں طلباء، طالبات، بچے، بوڑھے، ان لوگوں کی شرکت دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوئی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں، اکرامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، اس کے بدلے ہم رب کے شکر گزار بندے بنے رہیں، مساجد سے جڑے رہیں، علم دوست رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، قال اللہ وقال الرسول کو اہمیت دی جائے، اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک عالیشان بنگلہ ہو جائے، بہترین گاڑی رہے ہمارے پاس، عالیشان لباس ہو، رکھ رکھاؤ معیاری ہو، اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی پریشان حال کو جب دیکھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے شاید اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس لیے یہ غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اور ہم نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ ہمارا مالدار ہونا یہ اللہ کے پاس مقبول ہونے کی علامت ہے۔ معاف کرنا، دیکھیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں دولت سے محروم نہیں کریں گے، عالیشان بنگلوں سے محروم نہیں کریں گے۔ اگر رب رحمان ہم پر خفا ہیں، عالیشان گھر اور گاڑی اور معیاری لباس اس سے محروم نہیں کریں گے،
یہ تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، رب ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں مساجد میں آنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ اللہ اگر ہمارے اعمال سے ناراض ہیں، سکون سے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، مہینے مہینے سال گزر جائیں گے، اللہ کی کتاب کھولنے کی توفیق اور نصیب نہیں ملے گی۔ یہ اصل رب کی ناراضگی اور خوشی کا معیار ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بلکہ ہماری اصلاح کر لینی چاہیے کہ اگر ہمارا حال یہ ہے کہ مساجد سے ہم دور ہیں، اللہ کی کتاب سے ہم دور ہیں، نمازوں میں غفلت ہے، سکون کے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ الحمدللہ یہاں جو میں نے ماحول دیکھا، اسکولز، کالج اور اس کے علاوہ کئی مساجد میں جانے کا موقع ملا، اللہم لک الحمد، ہم اس نعمت پر رب کا شکر بجا لائیں کہ آج بھی یہاں پر خیر موجود ہے، علم دوستی کا ماحول موجود ہے، علماء کی محنتیں موجود ہیں اور لوگوں میں خیر کا جذبہ ہے۔ معزز سامعین، میں نے ایک آیت اور 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، مرد ہوں، عورت ہوں، باپ ہو، بیٹا ہو، استاذ ہو، شاگرد ہو، قوم کا علمبردار ہو، مساوات کا علمبردار ہو، ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، چاہے وہ امن کے حالات ہوں یا جنگ کے حالات ہوں، چاہے وہ سفر کے حالات ہوں یا اقامت کے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ معزز سامعین، پھر میں نے جو 2 حدیثیں پڑھ کر سنائیں اس کا مفہوم بھی سن لیں۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو جو نیک اعمال کا سلسلہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں برابر جمع ہوتی رہیں گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کیا اپنی زندگی میں، آپ کے جانے کے بعد بھی برابر اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ اچھائی سے مراد کوئی آپ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خیر کا کام کیا، پہنچتا رہے گا، برائی میں بھی، برائی میں بھی۔ نوجوان کا واقعہ میں نے سنا تھا، آج کل انٹرنیٹ زیادہ عام ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب انٹرنیٹ پر غلط چیزیں دیکھنی ہو تو پرچیز کرنی پڑتی تھی، خریدنی پڑتی تھی، فحش اتنی عام نہیں تھی۔ آج تو عریانیت اور فحش بہت سستی ہو گئی ہے، کچھ سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی جب وفات ہوئی تو اس کا واقعہ میں نے ایک عزیز کو کہتے ہوئے سنا کہ اس نے کیا کیا تھا، سوشل میڈیا میں جو غلط تصویریں، گندی تصویریں ہوتی ہیں وہ پرچیز کرنی پڑتی تھی، تو اس نے پرچیز کیا، سبسکرائب کیا، پرچیز کیا، پیسہ پے کیا، پھر اس نے اپنے دوستوں کے لیے بھی پرچیز کیا۔ مطلب
گندی تصویر میرے پاس آئے گی، اس کا اتنا پیسہ، اور وہ براڈ کاسٹ کرنا ہے کچھ میرے دوستوں کے لیے، 2-4 دوستوں کے لیے یا 10 دوستوں کے لیے، تو تصویر جہاں جہاں جائے گی اس کا بھی پیسہ پے کر دیا۔ اب اس نوجوان کی وفات ہو گئی، اس کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو موبائل تھا، باقاعدہ اس کی وفات کے بعد اس کے موبائلز پہ وہ گندی تصویریں آ رہی ہیں، اور مصیبت پر مصیبت دیکھیں، جس کے لیے اس نے پرچیز کیا ہوا تھا ان تمام کے موبائل میں بھی وہ تصویریں جا رہی ہیں، براڈکاسٹ تھا، خود بھی آ رہی ہیں، اور جیسے ہی پہنچتی ہیں 256 کو جیسے براڈکاسٹ کرتے ہیں نا، تو اس طرح سب کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں۔ واللہ یہ لوگ اپنا بھی گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، اور یہ جتنے لوگوں تک جا رہی ہے سب کا بوجھ اپنے کھانوں پر اٹھائیں گے۔ وہ قبر میں ہوگا، لیکن صرف اس کے نام اعمال میں اس کے اکاؤنٹ میں جو تصویریں آ رہی ہیں وہ اکاؤنٹ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں اور جتنی گندگی کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جتنے لوگوں کو آگے فارورڈ کریں گے اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سب کا گناہ کس کے کھاتے میں آئے گا؟ جس نے شروعات کی تھی۔ تو صدقہ جاریہ نیکی میں جیسے ہے، اسی طرح سیئات بھی جاریہ رہتے ہیں، اس کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ تو ہمیں بہت بہت سوچنا چاہیے کہ ہم خیر کے کام میں امام بنیں، شر کے کام میں امام نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، آپ نے کوئی علمی کارنامہ انجام دیا، آپ کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کی وفات کے بعد مثلا آپ نے کوئی لائبریری بنائی، کوئی کتابچہ لکھا، کوئی بہترین تصنیف کی، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے، تیسری چیز، اگر آپ نیک اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے بعد صالح اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ آپ قبر میں بھی ہوں، لیکن آپ نے جو تربیت کی ہے، نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، یہ آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ ہمارے جو بچے بگڑتے ہیں، فساد کا شکار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی غلطی، صحبت کی غلطی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کا بھی قصور ہے، ہمارے عدم توجہی کا بھی سبب ہے کہ یہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ اسلام میں تربیت کا جو کانسیپٹ بتایا گیا، بچے کے پیدا ہونے کے بعد تو تربیت کرنا ہی ہے، لیکن اسلام میں جو تربیت کا جو کانسیپٹ بتایا گیا، بچے کی پیدائش چھوڑ دیجیے آپ، بلکہ اس کے ماں باپ کی شادی ہونے سے پہلے بچے کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ذرا ذہن پر زور ڈالیں۔ میں کہہ رہا ہوں شریعت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، بچے کی ولادت کے بعد اس کی تربیت نہیں، بلکہ بچے کے جو والدین ہیں ان کے نکاح سے پہلے ہی تربیت کا انتظام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کسی بھی خاتون سے جو نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی بھی خاتون کا جو انتخاب کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر ہے۔ اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان کیسا ہے، بینک بیلنس، مالدار ہے کیا نہیں دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہے کیا نہیں دیکھا جاتا ہے، اور دینی اعتبار سے وہ کیسے ہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کے وقت آپ دین کو ترجیح دیجیے۔ جتنی بھی چیزیں آپ چاہ رہے ہیں، مال کا مسئلہ ہو، خوبصورتی کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، آپ دین کو ترجیح دیجیے، انشاءاللہ بقیہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ
کسی ایک چیز کو، خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ زائل ہونے والی چیز ہے. حسب و نسب کو دیکھ رہے ہیں تو دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو دین کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی ماں کا صحیح انتخاب کرو, تب جا کر آپ کی اولاد نیکوکار ہوگی, صالح ہوگی. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی, صحابہ اکرام نے پھر اپنے بچوں کی جو تربیت کی, یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ٹین ایجز کے جو بچے ہوتے ہیں, 18-19 سال تک کے بچے, تب تک ہم بچوں کو ابھی بچہ ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے. اساتذہ اگر اسکول میں کہتے ہیں, کالجز میں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے. آج میں کتنے اسکولز کی میٹنگ میں تھا, مینجمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ والدین تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں. اگر پتہ بھی چلے, اگر وہ نشہ کر رہا ہے, اگر اطلاع ملتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ جو سامنے والا ہے خیر خواہ ہے, بچے کو بچانا چاہ رہا ہے. لیکن والدین تسلیم نہیں کرتے. معزز سامعین, تربیت کا جو پہلو تھا, یہ جو خاص کر کے جو ٹین ایجز ہیں, اگر ہم سیرت صحابہ دیکھیں تو اس پیریڈ میں 17 سال, 19 سال, 21 سال, یہ پیریڈ جو ہے نا, تربیت کے مرحلے سے ہمیں اس سے پہلے ہی فارغ ہونا ہے. تربیت جو بچپن کا وقت ہوتا ہے, اس وقت سے ہی تربیت کرنی ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے. نماز پڑھو نہیں, بلکہ اس کو چلو بیٹا ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جنت میں ساتھ چلتے ہیں, ایسی تربیت دینی ہے. اور بچے آپ جو کہتے ہیں نا وہ کم سنتے ہیں, اور جو آپ جو کرتے ہیں اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں, ٹین ایجز میں دنیا کو انہوں نے فتح کیا. محمد بن قاسم, اس نوجوان کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اس شہر کے ہیں طائف, جہاں کے لوگوں نے ظلم کیا آپ پر. پہاڑوں پر مسلط فرشتہ آ کر کہتا ہے حکم کرو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو دبوچ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. مجھے امید ہے کہ جو قوم آج میرا انکار کر رہی ہے, تکذیب کر رہی ہے, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو موحد ہوں گے. اسی طائف کا نوجوان ہندوستان کو فتح کرتا ہے, محمد بن قاسم, جو سندھ کی سرزمین میں ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. کیا عمر تھی ان کی؟ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم الثقفی, قبیلہ ثقیف کا نوجوان, سندھ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور ہندوستان کی فتوحات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد غزنوی حکومت, غوری حکومت, سلطنت غلامہ, خلجی حکومت, تغلق خاندان, سادات کی سلطنت, لودھی سلطنت, مغول ایمپررز, یہ سب بات کے ہیں. لیکن اس سرزمین میں فتح کا جھنڈا جس نے گاڑا تھا محمد بن قاسم رحمہ اللہ, ان کی عمر 17 سال تھی. آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں کہ 17 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کا کیا حال ہے. قاعدہ پڑھنے نہیں آتا, سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم, ناظرہ اٹک اٹک کے پڑھ رہے, نماز درست نہیں ہے. یہ لمحے فکریہ ہے, ذرا سوچنے کا مقام ہے. اس کے پیچھے صرف اولاد ہی قصوروار نہیں ہے, والدین کی ذمہ داری ہے, عمائدین شہر کی ذمہ داری ہے, علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نونہالان امت کو ایسے ضائع نہ ہونے دیں. پھر اس کے بعد عبد الرحمن الداخل, کسی نے نام سنا ہے؟ عبد الرحمن الداخل, صقر قریش. 21 سال کی عمر میں یہ نوجوان
اسپین میں داخل ہوتے ہیں اور ایسی حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ اسپین میں، غرناطہ میں، اشبیلیہ میں، قرطبہ میں ہم نے 800 سال کی حکومت کی. جیسے مسلمانوں نے ہندوستان پر 800 سال حکومت کی، اسی طرح اسپین کی سرزمین میں ہم نے جو 800 سال حکومت کی، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے اور ایک شاندار آغاز کرنے والوں میں سے نام ہے عبد الرحمن الداخل، جن کو صقر قریش، شاہین جسے کہتے ہیں نا، قریش کا یہ شاہین تھا. 21 سال کی عمر میں اسپین میں داخل ہوئے، ایسی انٹری لی. آج بھی اسپین میں آپ جا کر دیکھیں، مسلمانوں نے جو تہذیب اور تمدن، کلچر، تعمیرات میں جو پیش رفت اور امامت کی تھی، پوری دنیا گھٹنے ٹیکتی تھی. آج بھی اگر دیکھیں گے آپ اسپین کی مساجد کی جو خوبصورتی ہے، وہاں کے قلعوں کی جو خوبصورتی ہے، وہاں کے تعمیرات، وہاں کے کھنڈرات جو کہ عبرت بن گئے ہیں. یہ الگ داستان ہے کہ اسپین ہمارے ہاتھ سے کیسے گیا، اس کے اسباب، وجوہات کیا ہے، اسے پھر ایک لمبا وقت چاہیے. بہرکیف یہ جو 800 سال کی جو حکومت تھی، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے نوجوان کی عمر تھی 21 سال. معزز سامعین، یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دھوکہ دیتے تھے، ڈبل میننگ الفاظ بہت استعمال کرتے تھے. مجلس میں آتے السلام علیکم بولتے، سب کو سنائی کہہ دیتا کہ اے بھائی یہودی سلام کر رہے ہیں. نہیں، السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے اے نبی آپ پر موت آ جائے، چکی کا پاٹ ڈال کے قتل کرنے کی کوشش کی. اور مجلس میں کہتے راعینا. راعینا یہ جو ہے نا، اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے رعایت کیجئے، توجہ کیجئے، ادھر دیکھیے. اور ایک معنی آتا ہے چرواہا، اے بکری چرانے والے. یہودی یہ دوسرا معنی استعمال کر رہے. قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا آپ یہ لفظ استعمال کرو، آپ لوگ انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، یہ لفظ استعمال کرو. تو ہمیشہ دھوکہ دھڑی میں وہ لوگ پیش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھے، عبرانی زبان سیکھے، خط و کتابت میں آسانی ہو، جو کہہ رہے ہیں مجھے بتائے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس سے لکھ کر یہودیوں کو خط بھیجے. صرف 15 دنوں کے اندر، صرف 15 دنوں کے اندر عبرانی زبان، ہبرو جسے کہتے ہیں، صرف 15 دنوں کے اندر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زبان سیکھ لی. نوجوان ٹین ایجز میں ہے، ایک ایسی لینگویج جو بہت ہی ٹف اور کٹھن مانی جاتی ہے. زید ابن ثابت نے یہ زبان سیکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے اس کو یہودیوں کی زبان میں ترجمہ کر کر بتاتے، اور یہودیوں کے جو خطوط ہوتے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے. معزز سامعین، اسامہ بن زید کیا عمر تھی؟ 17 سال کے نوجوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں. تاریخ سے آپ کو دلچسپی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری کو مدینہ آئے، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی، تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی، 5ویں ہجری میں جنگ خندق ہوئی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 7ویں ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا. کیونکہ جو خندق کی جو جنگ تھی جس میں 10,000 مشرکین آئے تھے، وہ یہودیوں کی چال کی وجہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے سے پہلے یہودیوں کا جو قلعہ تھا خیبر فتح کیا. 7 ہجری کو خیبر فتح کیا، پھر اس کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح کیا. 9 ہجری کو اس وقت کا جو سب سے بڑا پاورفل رومن ایمپررز تھا اس کے ساتھ تبوک وار پیش آیا، لیکن وہ لوگ جنگ پہ وقت پر نہیں آئے. اسی درمیان جنگ موتا پیش آئی.
جنگ موتا بھی روم کی طرف تھی، لیکن سپر پاور ملک سے ٹکر تھی، تو آپ کو ڈر تھا کہ اس میں بہت کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، تو آپ نے 3 امیر بنائے۔ پہلے امیر کس کو بنائے؟ جعفر طیار، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ زید ابن ثابت الگ ہیں، جو عبرانی زبان سیکھے تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کرنے کا کام کیا۔ یہ زید ابن ثابت، یہ جو امیر بنا کر بھیجے گئے تھے، جو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، زید ابن حارثہ۔ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، تینوں امیر شہید ہو گئے، جعفر طیار، دوسرے ابن رواحہ، اور تیسرے زید ابن حارثہ۔ پھر اس کے بعد نازک موقع پر محاذ کس نے سنبھالا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امارت سنبھالی، اور موت کے چنگل سے اس لاکھوں کے بیچ میں ٹکڑی بھر فوج کو واپس لے کر آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی انتقامی کارروائی ہوگی۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا اسامہ بن زید اس کے کمانڈر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب خلیفہ کون بنے؟ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہت سے مشورے آئے، ایک مشورہ آیا وہ غلام ہیں، ان کو مت بھیجو، اور ایک مشورہ آیا وہ غلام کے بیٹے ہیں، مت بھیجو، وہ ابھی بچہ ہے، عمر کیا ہے 17 سال، نہیں بھیجو۔ پھر ایک مشورہ آیا مدینے کے سچویشن فی الوقت درست نہیں ہے، مت بھیجو، کیونکہ ہر طرف سے حملے کا خدشہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ایک مشورہ آیا، وہ ٹین ایج کے ہیں اور ان کے انڈر میں بڑے بڑے نام ہیں، ابو بکر اور عمر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے انڈر میں رکھا ہے، ان کو مت بھیجو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 2 سال کی خلافت کی، اللہ کے رسول کی ایسی تربیت انہیں حاصل تھی، اس 2 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کیا ہے۔ بڑے بڑے فتنے، مدعیان نبوت کے فتنے، مانعین زکوٰۃ کے فتنے، مرتدین کے فتنے، قرآن مجید کو جمع کرنے کا مسئلہ، کیونکہ ان کے زمانے میں 70 صحابہ کو مسیلمہ کذاب کی جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے کارنامے کیے، اس میں سے ایک کارنامہ تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو انہوں نے بھیجا۔ تمام مشورے سننے کے بعد انہوں نے کہا اسامہ بن زید جا کر رہیں گے، اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے کے اطراف موذی جانور، تکلیف دینے والے، اذیت پہنچانے والے جانوروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور پورے مدینے میں صرف ابو بکر ہے، تب بھی یہ لشکر جا کر رہے گا۔ اب اندازہ لگائیں اسامہ بن زید کیا عمر ہے، 17 سال کے اس نوجوان پہ وہ کیا بھروسہ تھا، کیا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اسامہ بن زید لیڈنگ کریں گے، اور اسی کمانڈر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ معزز سامعین، ایسے بے شمار ہمیں نوجوان صحابہ کے واقعات ملتے ہیں جس میں ہمیں ان کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا وہ پتہ چلتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے، ویسا ٹائم مینجمنٹ دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے۔ اور ہمارا ٹائم مینجمنٹ جیسے اسکول 8-9 بجے شروع ہوتی ہے تب سے نہیں، ایگزام صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے تب سے نہیں، بلکہ فجر کی نماز سے، بلکہ اس کی سنت ہی سے، بلکہ تہجد کی نماز سے ہی ٹائم مینجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو بتلائیں کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت پڑھے، اگر وہ یہ کہے کہ میں بل گیٹس سے زیادہ مالدار ہوں تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں فجر کی، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو ہمارے بچوں کے ذہن میں ہم یہ بات ڈالیں
کہ جو تم سنت اور فرض جو پڑھ رہے ہو نا، اس سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. اور جو یہ ٹائم مینجمنٹ کا پابند نہ ہو، فجر اور اس کی سنت کا پابند نہ ہو، تو اس کی زندگی میں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں آ سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم کی حیثیت سے جتنے طریقے بتلائے ہیں، پڑھانے کے جو میتھڈز بتائے ہیں. ٹیچر ٹریننگ میں اکثر ہم لوگ ویسٹرن کلچر کے تابع ہوتے ہیں. اگر کوئی اسکولز کے یہاں ہیں تو ذمہ داران سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیچر ٹریننگ میں ویسٹرن کلچر کے کئی فارمولوں کو اپناتے ہیں. اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم اگر پڑھیں، 50 میتھڈ ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے جو طریقے بتلائے، اللہ کی قسم ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ٹیچر ٹریننگ میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. بات کیسے کی جائے، بات کیسے رکھی جائے، سامنے والے کو نصیحت کب کی جائے، سامنے والے کو نصیحت کب کی جائے، وقت کا انتظار، صحیح موقع پر صحیح بات. کوئی ایک حادثہ پیش آتا ہے، ایک جانور پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جانور خریدے 1 درہم کے بدلے؟ کہا اللہ کے رسول یہ کیسے آپ جانور خریدیں گے، مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، کیسے خریدے؟ کہا تمہارے پاس یہ جانور جتنا مبغوض ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کے پاس حقیر ہے. ایک چھوٹے سے مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی حقیقت رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک لکیر کھینچتے ہیں، ایک چوکور باکس بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اور ایک دائرہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان کی زندگی ہے. ایک سیدھا راستہ، ایک لمبی لکیر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس کے بعد کئی لکیریں کھینچتے ہیں، یہ کئی عوارض ہیں جو انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں. پھر ایک لکیر انسان کی جو زندگی ہے اس سے باہر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسانوں کی امیدیں ہیں. انسان کی زندگی ختم، لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی، اس 4 کونی باکس سے آگے نکل گئی. ایسے ایسے میتھڈ آپ نے بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ایسے ایسے پہلو بتائے. ایک شخص نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں فلاں سے زنا کرنا چاہتا ہوں. اگر آج کوئی یہ سوال کر لے پبلک میں، اتنے جوتے پڑیں گے اسے، اتنے جوتے پڑیں گے، سب بھول جائے گا. قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس نوجوان سے کہتے ہیں قریب آؤ، نزدیک آؤ. نوجوان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بلاتے ہیں، اتنا قریب بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور اس نوجوان کے گھٹنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے نوجوان، اگر کوئی آپ کے پھوپھی سے زنا کی اجازت مانگے تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے؟ کہا ہرگز نہیں، مجھے برداشت نہیں ہے. کہا اگر کوئی تمہاری بہن سے کوئی بدفعلی کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول ناممکن ہے. اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کی سوچے تو کہا اللہ کے رسول ناقابل برداشت ہے. کہا اے نوجوان، تم جس خاتون سے بدفعلی کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو لوگوں کے ماں بہن پھوپھی کے لیے تم کیسے پسند کرتے ہو؟ اس دن کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں وہ نوجوان کبھی برائی کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی، ہمیشہ کے لیے اس کی اصلاح ہو گئی. اس سے بڑھ کر تربیت کا کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ ایک نوجوان، ایک بدو شخص مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں. مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، جہاں جنت کی کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں آ کر پیشاب کر دیتا ہے. صحابہ کرام آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ناقابل برداشت حرکت ہے یہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیفیت کو پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ صحابہ اکرام اس پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول شروع ہونے والا ہے. آپ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہا اس بدو کو مکمل پیشاب کرنے دو. ایک تو صحابہ کو روک دیے اور بول رہے اس کو پیشاب کنٹینیو کرنے دو اور کمپلیٹ کرنے دو. آج کی تحقیقات بتلاتی ہیں کہ اگر پیشاب درمیان میں رکا دیے تو پھتری کی پریشانی، مثانے کی پریشانی، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں. پھر صحابہ طیش میں ہیں، کہا ڈول میں پانی بھر کر لو. انہی صحابہ سے کہا کہ پانی بھر کر لو. اب اللہ کے رسول کا حکم ہے، سب لوگ ڈول میں پانی لا رہے، اس پیشاب کو صاف کر رہے، انہی سے صفائی کا کام لے رہے. اس میں یہ تعلیم دینا تھا کہ اگر کوئی نجاست کم مقدار میں ہو، اگر بڑی مقدار میں پانی سے صاف کیا جائے تو نجاست صاف ہوتی ہے. اور اس نوجوان کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اس نوجوان کی ہمیشہ کے لیے اصلاح ہو گئی. کیا اسلوب تھا دیکھیے. ایک صحابی نماز کی حالت میں چھینک کے جواب میں جواب دے دیتے ہیں. اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ نماز میں سب نہیں کرنا ہے. پھر نماز کی حالت میں صحابہ اکرام گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت ہے جب نماز کے پورے احکامات ابھی آئے نہیں تھے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ ایک بار نماز ختم ہو جائے، کیونکہ پورے قوم کے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں نماز میں، اجنبی آدمی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اسے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے بتلایا یہ نماز ہے. اس میں جو لوگوں کے جو دوسرے کام ہوتے ہیں، ایسے کاموں کا کوئی مطلب دخل نہیں ہے نماز میں. نماز تلاوت قرآن کا نام ہے، اللہ کے ذکر کا نام ہے، خشوع و خضوع کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے. اتنے پیارے انداز میں سمجھایا. اس بدو کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی محمد ولا تغفر معنا احدا. اے اللہ مجھے معاف کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا، یہاں جتنے نمازی ہیں اے اللہ کسی کو معاف نہیں کرو، ان لوگوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے. پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، لقد تحجرت ما كان واسعا. اللہ کی جو رحمت جو بہت وسیع ہے، تم اس کو تنگ کر رہے ہو کہ مجھے معاف کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرو اور کسی کو معاف نہ کرو. یعنی اس بدو کو جو جہالت کی بنیاد پر جو غلطی ہو گئی، کتنے پیارے انداز میں اس کی اصلاح کی. کتنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے. کیا تربیت کا اسلوب تھا. ایک جنگ ہو گئی، غزوہ بن المصطلق. منافقین مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کیسے بھی مسلمانوں میں انصار اور مہاجرین میں جنگ ہو. کہیں کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، انصار میں ایک بار جنگ ہو گئی، انصار اور مہاجرین میں. انصاری جو صحابی تھے انہوں نے مہاجرین عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کو مار دیا. پھر جواب میں انہوں نے مارا. پھر بات آگے بڑھ گئی. قریب تھا کہ جاہلیت والی عصبیت دوبارہ آنے والی تھی. اتنے میں ایک طرف سے آواز آئی، یا للمہاجرین، اے مہاجروں اٹھ کھڑے ہو جاؤ. زمانے جاہلیت کا تعصب دوبارہ آنے لگا. اور دوسری طرف انصار کہاں خاموش رہنے والے، یا للانصار، انہوں نے بھی آواز دی. اب دو طرف صف کھڑے ہو گئے، انصار اور مہاجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سچویشن کو دیکھے، سب سے پہلا ورڈ جو آپ نے استعمال کیا، آپ کو معلوم ہے انصار اور مہاجر یہ دو ٹائٹل جو ہے نا جنتی ٹائٹل ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے. یہ دو عظیم ٹائٹل ادھر سے بھی پکار رہے ہیں، ادھر سے بھی پکار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا، دعوها فإنها منتنہ. باز آ جاؤ ایسے کلمات کو استعمال کرنے سے، ایسے القاب کو استعمال کرنے سے، ایسے ٹائٹل کے اور ایسے نعرے کہنے سے رک جاؤ. کہا اس سے مجھے بدبو آ رہی ہے، اس سے مجھے عصبیت کی بو آ رہی ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا ماحول تھا اسے ایک ہی جملے میں ختم کر دیا. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کو اتنا چلایا، اتنا چلایا، اتنا چلایا
صحابہ نے سوچا کہ اب تو خوب چلا دیے ہیں، کیونکہ اس واقعے پر دوبارہ کمنٹس نہ ہوں. اتنا چلایا تھک گئے. اب سوچا کہ شاید اب سونے کے لیے موقع دیں گے، نہیں، پھر آپ نے رات بھر چلایا. صبح جب ہوئی سب میٹھی نیند میں سو گئے اور اس واقعے کو بھلا دیے اور ایک بہت بڑے حادثے کو بڑی حکمت سے حل کیا. یہ تربیت کا اسلوب تھا. اور بہت سے واقعات ہیں جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی اس کی مثالیں ملتی. ایک مثال، آخری مثال سن لیں. اسی جنگ میں بنو المصطلق کے موقع پر ایک اور سازش کی تھی منافقین نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے تھے. تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل میں جانا نہیں ہے، کیونکہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں میں جو فرق ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، اور بھی لوگوں پر لگایا گیا. تو کسی شخص نے گواہی دے دی. کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا اس کی عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی. لیکن اما عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تو فلاں شخص نے یا فلاں نے نہیں، بلکہ کسی بچے نے نہیں، بلکہ کس نے گواہی دی؟ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے قیامت تک پڑھی جانے والی آیات سورہ نور میں نازل کر کے اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا. اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو منافقین کا جو سردار تھا، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. نام بھی بڑا عبداللہ. یہ سازش رچنے والا شخص تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ اس منافق کی گردن میں اڑا دوں گا، یہ واجب القتل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اتنے میں فوراً عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو فرزند تھے ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول آئے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر عمر میرے والد کو اگر قتل کریں گے، یقیناً میرے والد واجب القتل ہے، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے گستاخی کی ہے. اگر وہ قتل کریں گے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میرے دل میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ عمر میرے باپ کے قاتل ہیں. اگر زمانے جاہلیت کی عصبیت آ جائے اور مجھ سے کوئی حرکت سرزد ہو سکتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ منافقوں کے جو سردار ہیں ان کے قتل کی اجازت مجھے دیجیے. دونوں گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور کہا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، واجب القتل ہے، سزا کا مستحق ہے، لیکن اطراف و اکناف کے لوگ، جزیرۃ العرب کے لوگ، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ منافق ہے. اگر عمر یا عبداللہ بن ابی بن سلول اگر اس منافق کا قتل کرتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ کیسا دین ہے؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. لوگ یہی بولیں گے یہ کیسا دین ہے، محمد تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں. اس وقت کا جو میڈیا تھا، اس میڈیا کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منع کیا کہ اس شخص کو کچھ نہ کیا جائے. کتنی بڑی حکمت عملی تھی. کیونکہ واقعہ جو ایک ہوتا ہے میڈیا اسے 10 رنگ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہ مسئلہ ہی جڑ سے ختم کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی قتل کرے تو لوگ یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں. تو اس حکمت عملی سے آپ نے صحابہ کی تربیت کی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی، 20 سال کی مختصر مدت میں اس وقت کے دو بڑے سپر پاور ملک عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گئے. اور ان درباروں میں جا کر صحابہ اکرام نے جو اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کی، جعفر رضی اللہ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں جس انداز سے اسلام کو پیش کیا،
نجاشی بادشاہ زار و خطار رونے لگتا ہے. ربع بن عامر رستم کے دربار میں بدو قسم کے آدمی سمجھ کر پوری مجلس کو سجایا گیا کہ بدو قسم کا آدمی ہے, اس پر ایک روب جمع ہے. ربع بن عامر یہ صحابی اس انداز میں اپنے نیزے کو لے کر, رستم فارس کی دنیا کا سب سے طاقتور شخص, اس کے دربار میں داخل اس طرح ہوتے ہیں کہ نیزے کو ان کے قالینوں پر گھونپتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ان کے پاس جو خچر ہے وہ قالین کی کوئی ایک چیز لے کر وہیں پر باندھ دیتے ہیں, پھر ان قالینوں پر نیزے کو گھونپتے ہوئے رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑا تعجب ہوتا ہے, یہ لوگ جن کو ہم روٹی کے کچھ ٹکڑے پھینک دیتے تھے زمانے جاہلیت میں, ہماری سنا کرتے تھے, تم لوگوں کو کون سی چیز ہے جو سپر پاور ملک فارس جیسے درباروں کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ کیا؟ تو ربع بن عامر کے الفاظ ہیں, ہم لوگ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں, تم نے دین کو تنگ کر کے رکھا ہے, بیکار کے رسم و رواج رکھے ہیں, ان سب چیزوں کو ختم کر کے ہم اسلام کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. تم نے دین کو جو تنگ کیا ہے, دنیا کو جو تنگ کیا ہے, اس کی وسعتوں کی طرف تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تو وقت کا جو سب سے بڑا طاقتور شخص ہے وہ بھی حیران ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی, اور صحابہ نے اپنے فالوورز تابعین کی, فاتحین کی ایسی تربیت کی کہ ایک صدی ختم ہونے سے پہلے, فرسٹ سنچری ختم ہونے سے پہلے, ہندوستان کی سرزمین پر جیسے محمد بن قاسم پہنچے, اسی طرح چائنا کے حدود میں قتیبہ بن مسلم الباہلی پہنچ گئے. اسپین کی سرزمین میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پہنچ گئے, اور افریقہ کے حدود میں عقبہ بن نافع پہنچ گئے. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ملتی ہے. آپ نے صحابہ اکرام کو اس طرح بے باک بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. آپ دودھ پی رہے, اس بچے سے اجازت مانگتے ہیں, کیونکہ دودھ کا جو حق ہے جو رائٹ سائڈ بیٹھا ہو اس کا حق ہے. اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ ابو بکر کو یہ پیالہ دوں؟ تو بچہ کہتا ہے میں یہاں جو بیٹھا ہوں یہی تو پینے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں, کیا جرأت تھی, کیا جرأت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تب بھی کہا نہیں, یہاں جو میں رائٹ سائڈ بیٹھا ہوں میرا حق ہے. دیکھیں, جنگ احد کو جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ پر جاتے تو جائزہ لیتے کہ جو کوئی کمزور ہے کیا, کوئی بچے ہیں کیا. دیکھا عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے, آپ چلے جاؤ, کم عمر ہیں. پھر دیکھا دو بچے تھے, رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب. کہا تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے ان کو لیں گے. تو دونوں کے درمیان کشتی ہوئی, تو سمرہ بن جندب جیت گئے. اب رافع بن خدیج کو واپس جانا ہے, ہار گئے. لیکن ایسی تربیت تھی, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کشتی میں ہار گیا لیکن میرے پاس ایک ہنر ہے, تیر اندازی کا کوئی مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھے. کہا اچھی بات. تو تیر اندازی کا مقابلہ کیا تو ان کا نشانہ زبردست تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے مقابلے میں جس طرح سمرہ بن جندب کو لیا, اب مجبور تھے تیر اندازی جب دیکھی تو رافع بن خدیج کو بھی لے لیے. تو اس میں ایک ایسی تربیت ہے کہ اپنے اولاد میں جو ٹیلنٹ ہے, جو اسکل ہے, اس پر ہم توجہ دیں. بچہ کچھ اور بننا چاہ رہا ہے اور آپ کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں, نہیں, بچے کے رجحانات, میلانات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ چیزیں انہی مساجد سے حل کی جاتی ہیں, یہیں سے تربیت کے انتظامات ہونے ہیں. جو بچہ نمازوں کا پابند ہو, یہاں کے جو مکتب ہوتے ہیں مکتب کا پابند ہو, اور گھروں میں جب صحیح تربیت ملے
تب جا کر یہ ٹیلنٹس اور اسکل پیدا ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے خواتین کا بھی یہاں بہت اہم رول ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے اماں خدیجہ کی سیرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول پریشان حال پہنچتے ہیں، نبی ہیں یقیناً، لیکن جو وحی کی کیفیت اور جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حیت میں 600 پروں کے ساتھ جب دیکھے، یہ سب واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا، یہاں تک خوف ہو کہ شاید میری موت نہ واقع ہو جائے۔ پریشان ہو کر گھر آتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر میں اوڑھو۔ ایسے نازک موقع پر سہارا دینے والی کون تھی؟ اماں خدیجہ تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جنہوں نے تسلی دی، سہارا دیا، چادر اوڑھا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، ان کی ہمت افزائی کی، اور بے شمار واقعات ہیں، تجارت کے ذریعے سپورٹ کیا۔ خواتین کا دور ہم نہیں بھلا سکتے۔ اسماء بنت ابی بکر کتنی عظیم خاتون تھی۔ جب ہجرت کا سفر تھا تو یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی ایک ٹیم ورک کی شکل میں اللہ کے رسول کی مدد کر رہی ہے۔ عبد الرحمن جو آپ کے بیٹے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ان کی ذمہ داری تھی مکے میں کیا چل رہا ہے پوری رپورٹنگ غار ثور تک پہنچانا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی توشہ بنا کر دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے عبد الرحمن تھے، جو مکہ کی دن بھر کی رپورٹنگ جا کر غار ثور میں دینی ہے، جو قدموں کے نشان ہیں، ان قدموں کے نشان مٹانے کے لیے ابو بکر کے غلام عامر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں سے وہ نشانات مٹا دیتے تھے۔ پھر بکریاں جب لے جاتے تو 3 دن غار ثور میں آپ نے اسٹے کیا تھا، تو تازہ دودھ کی ضرورت تھی، تو ان بکریوں کے ذریعے پوری ہو رہی تھی۔ تو اسماء بنت ابی بکر کے گھر ابو جہل آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں اللہ کے رسول، بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں بتاؤ۔ جب جواب نہیں ملتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ تماچا مارتا ہے کہ کان کی بالیاں گر جاتی ہیں۔ جو توشہ وہ تیار کر رہی ہیں، توشے کو کچھ باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی اوڑھنی سے اس توشے کو باندھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسماء کو کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین اوڑھنی پہنائے گا۔ تو ان صحابیات کی قربانیاں ہم نہ بھلائیں، خواتین کا رول بے حد ضروری ہے۔ ام امارہ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے ڈیفنس میں کھڑی ہو گئی۔ ان کا نام تھا نسیبہ بنت کعب المازنیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنگ احد میں مجھے ہر طرف ام امارہ نظر آ رہی ہیں، اور ان کے علاوہ کتنی صحابیات تھی جو زخمی صحابہ کو پانی پلا رہے ہیں، جو زخمی صحابہ کو مرہم لگا رہی ہیں، جو زخمی ہیں ان کو منتقل کر رہی ہیں۔ تو یہ صحابیات کی قربانیاں ہم نہیں بھلا سکتے۔ ام دینار، ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر یہاں تک کہا گیا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 4 واقعات سنائے گئے، لیکن ام دینار صحابیہ رسول کا جذبہ دیکھ وہ کہتی ہے میں نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے شوہر کا سوال نہیں کیا، میرا سوال ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ جب کہا گیا نہیں الحمدللہ اللہ کے رسول سلامت ہیں، تو کہتی ہے کل المصائب بعدک جلل یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو ہر قسم کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس طرح کی تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، ان کی ذات پر الزام لگائے گئے، جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل سے بتایا۔ معزز سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے، کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے۔ میں خلاصہ یہی ہے کہ بچوں کے بگڑنے کا انتظار نہ کریں۔ بچوں کے آج اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو بول کر، خصوصاً اسکولز کے لوگ سنیں،
اگر ہم بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں والدین اسکول میں جب بچوں کو لے جائیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں آپ تعلیم دیجئے، والدین یہ کہیں گے اسکول اور مینجمنٹ سے میرے بچے کو انسان بنا دو، یہ جانور بن چکا ہے، گیم، سوشل میڈیا، ریلز، اس طرح کی لت اور نشہ لگا ہوا ہے، والدین تمنا کریں گے اسے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے انسان بنا دو۔ یہ نوبت آنے سے پہلے ہم بچوں کی اصلاح کریں، اور یاد رکھو اگر ہم فرائض کی پابندی کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، نفل اور وتر کی پابندی کریں گے تو مستقبل میں امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے بچے فرائض کے پابند ہوں گے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اگر ہم فرائض کے، سنتوں کے، نوافل اور وتر کے پابند ہوں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری آنے والی نسل فرائض کی پابندی کریں گے۔ دیکھیے، بچوں کی تربیت ایک ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے۔ آنے والے دنوں میں نئے نئے فتنے جو ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھے یا آپ نے دیکھے، اس سے مختلف فتنے آنے والے ہیں۔ LGBT کے فتنے آنے والے ہیں، شہوتوں کے فتنے آنے والے ہیں، شبہات کے فتنے آنے والے ہیں، ارتداد کی لہر آنے والی ہے۔ تو ایسے پرفتن زمانے میں ہمیں ایک مضبوط باؤنڈری بنانی پڑے گی بچوں کے اطراف، انہیں ایک محفوظ قلعے میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ نیک کاموں کو ایکسپٹ کرنے میں دل اور طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو گندگی ہوتی ہے، LGBT، آج لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ جینے کو جو قوم لوط کی جو گندگی تھی، یہ لہر آنے والی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ قلعوں میں رکھیں۔ یہ بیماریاں دلوں میں داخل ہونے اور سرایت کرنے میں وقت نہیں لگتا، تو ذمہ داروں کو، مینجمنٹ کو، والدین کو، خصوصاً والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں، تب جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ ان فتنوں سے ہم محفوظ رہیں۔ معزز سامعین، ہمارے بچوں میں بہت خیر ہے، بہت صلاحیت ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بس ضرورت ہے انہیں بیدار کیا جائے، کچھ اویئرنس پیدا کیا جائے، اس کی ہمت افزائی ہو، کچھ وقتاً فوقتاً انعامات سے نوازا جائے، کچھ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ ان بچوں کو تھوڑا وقت مطلوب ہے، زندگیاں ہماری کمانے میں گزر جاتی ہیں، اپنے مگن لائف میں گزر جاتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ بچے کیا چاہتے ہیں۔ بند کمروں میں انہیں چھوڑ دیے تو پھر وہ اپنی زندگی جس روش پہ لے جانا ہے لے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ضرورت ہے ہم بچوں کی سنیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، کچھ انٹرٹینمنٹ ان کے ساتھ کریں، اپنی بچیوں کو اتنا پیار دے کہ اجنبی شخص جتنے میٹھے میٹھے جملے اسے بول لے، اس بچی کو احساس ہو کہ میرے باپ مجھے اس سے زیادہ پیار دینے والے، تیری بات نہیں، میرے والدین کی بات میرے پاس عزیز ہے، یہ جذبہ پیدا ہو۔ خاص کر کے ارتداد کا جو فتنہ بچیوں میں جو سرایت کر رہا ہے، اس کے لیے صرف والدین ہی نہیں بلکہ مساجد، ہمارے ممبر و محراب، ہمارے کانفرنس وغیرہ ان موضوعات پہ ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے ورکشاپس ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر جو مختلف صلاحیتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اچھے ایکٹیویٹیز اور ان بچوں کو کار خیر میں مشغول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف آج کی جو تقریر یا جو موضوع ہے بہت سے موضوعات پر مشتمل ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دن بھر کی تھکان کا بھی اثر شاید دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صالح معاشرہ تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنوں کے لیے جو وقت دیں گے، اپنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جو وقت دیں گے، یہ وقت دینا، یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی جو ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ احتساب سے کام لیں، اجر کی امید رکھیں آپ،
اور اسی طرح آخر میں دعا یہ بھی ہے کہ اس زرخیز علاقے میں یقیناً بارشوں کی ضرورت ہے، یقیناً بارشوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ بارشوں کا نہیں ہونا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم سے کچھ ایسے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کو روک رہے ہیں؟ تو استغفار کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف زمین ہی پر باران رحمت نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنے انعامات سے، اکرامات سے نوازے۔ اسی پہ اپنی بات میں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں ذیلی جمعیت مجلس علماء اس مسجد کے ذمہ داران کا میں فرداً شکر بجا لاتا ہوں کہ ایک سنہرا موقع آپ نے فراہم کیا اور اپنی اور آپ کے ایمان کی تجدید کے حوالے سے صحابہ اکرام اور ان کے واقعات، کیونکہ صحابہ اکرام ہی ایسی جیل ہے، ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس امت کے پہلے دستے کی اصلاح کن چیزوں سے ہوئی تھی اس کو اپنایا جائے۔ ضرورت ہے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے کو اپنائیں، یقیناً انشاءاللہ کامیابی اور خیر اسی میں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔